السلام علیکم ناظرین۔ اگر آپ روزانہ سورہ تغابن کی تلاوت کریں تو آپ کو کون کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، نیز اس صورت میں ایسی کون سی گہری حکمتیں اور برکتیں پوشیدہ ہیں جو آپ کو ضرور جاننی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو منفیت سے نکال کر مثبت سوچ کا مالک بنا دے گی، اور اس کی برکت سے آپ کے لیے ترقی کرنا آسان بلکہ نہایت آسان ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو بہت خاص ہے، بس مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے میں اہم کردار ادا کرے گی، اس لیے توجہ سے ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں تاکہ اس کے آخر تک آپ ایک طاقتور شخصیت کے طور پر بن کر ابھریں۔ یہ ویڈیو میری طرف سے آپ کے لیے روحانی تحفہ ہے، لہٰذا اسے قبول کیجیے۔ پیارے ناظرین، سورہ تغابن قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس میں بڑی گہری حکمتیں اور برکتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی تلاوت ناقابل یقین برکات کی کنجی رکھتی ہے جو آپ کی زندگی بدل دے۔ یہ باتیں میں ہوا میں نہیں بول رہا، بلکہ اس میں بہت تاثیر ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو ویڈیو کے آخر تک سمجھ آ جائے گا۔ یہاں وضاحت کر دوں کہ یہ ویڈیو صرف صورت کو سمجھنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کو بدلنے کے بارے میں ہے۔ تو کیا آپ زندگی کو بدلنے والے اس روحانی سفر کے لیے تیار ہیں؟ پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ تغابن قرآن مجید کی 64ویں صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی انتہائی اہم ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں 18 آیات ہیں جو مختلف موضوعات جیسے یوم جزا، باہمی بدگمانی، اللہ کی بخشش اور اللہ پر بھروسے کا احاطہ کرتی ہیں۔ لیکن اس صورت میں کچھ ایسی حیرت انگیز برکات اور حکمتیں پائی جاتی ہیں جو شاید آپ نہیں جانتے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورہ تغابن کے بارے میں کچھ حیرت انگیز حقائق شیئر کروں گا جنہیں جاننے کے بعد آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ سورت کا نام لفظ غبن سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے نقصان یا محرومی۔ اس لفظ سے مراد اس نقصان کی حالت ہے جو کچھ لوگ قیامت کے دن بھگتیں گے جب وہ اللہ کے انعامات سے محروم ہوں گے اور اس کے عذاب کا سامنا کریں گے۔ بڑی سخت وعید ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورہ تغابن انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک روحانی کنجی ہے۔ روحانیت کے دائرے میں سورہ تغابن بڑی خاصیت کی حامل ہے۔ یہ فضائل و برکات پر نہایت ہی جامع صورت ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت کا اپنے اوپر التزام کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی آسان بنا دے گا۔ سورت کا اصل موضوع لوگوں کو کفر و شرک اور نافرمانی کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دینا ہے۔ یہ صورت مومنین کو ہر حال میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے، اللہ کے فرمان پر بھروسہ کرنے اور دنیا کے فتنوں سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس صورت میں اسلام کی کچھ بنیادی حقیقتیں بھی شامل ہیں، جیسے اللہ کی وحدانیت، کائنات کی تخلیق، اس کا مقصد، قیامت، احتساب اور آخرت میں جزا و سزا۔ صورت کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے جو غالب، قابل تعریف اور قادر مطلق ہے۔ پھر یہ کافروں سے مخاطب ہوتی ہے جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ انہیں آخرت میں آنے والے عذاب سے بھی خبردار کرتی ہے اور بہت دیر ہو جانے یعنی مرنے سے پہلے توبہ کرنے اور ایمان لانے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ انہیں ان نعمتوں کی بھی یاد دلاتی ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں اور وہ کس طرح اچھے اور برے سے ان کے امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون شکر گزار ہوگا اور کون ناشکرا۔ اس کے بعد صورت مومنین سے مخاطب ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ انہیں جنت کی بشارت سناتی ہے جہاں وہ باغات، طرح طرح کی نہروں، پاکیزہ زوجیت اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی ترغیب دیتی ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنے مال و جان کو پاک کرنے اور برکتوں اور انعامات کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور یہ انہیں اللہ کی رضا اور بخشش حاصل کرنے کے لیے مشکل وقت میں صبر کرنے اور آسانی میں شکر ادا کرنے کا درس دیتی ہے۔ اس کے بعد صورت اللہ کی وحدانیت پر زور دیتی ہے۔ اللہ جو ہر چیز کا خالق اور پالنے والا ہے، یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ غیب اور ظاہر کو خوب جاننے والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں کیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مومنوں کا محافظ اور نگہبان ہے اور وہ انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہ انہیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ شیطان ان کا دشمن ہے، اور یہ
کہ وہ انہیں راہ حق سے گمراہ کرنے کے لیے بیقاعدہ رہتا ہے، اس لیے انہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی نصیحت کرتی ہے۔ سورت کا اختتام مومنوں کو اللہ سے ڈرنے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے اور آپس کے جھگڑوں اور تفرقوں جیسی نحوست سے بچنے کی دعوت پر ہوتا ہے۔ یہ انہیں باہمی نقصان اور فائدے کے دن سے بھی خبردار کرتی ہے، جب وہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے اور اپنے نتائج کا سامنا کریں گے۔ یہ انہیں اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی تلقین کرتی ہے، تاکہ وہ اس دن جیتنے والوں میں سے ہوں، نہ کہ ہارنے والوں میں۔ سورہ تغابن ایک ایسی صورت ہے جس کی باقاعدگی اور خلوص نیت سے تلاوت کرنے والوں کے لیے بہت سے فائدے اور برکتیں ہیں۔ اس کی برکت سے ایمان اور عمل صالح میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی سورت کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، ترجمہ: پس اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں نور سے مراد قرآن شریف ہے، اور یہ آیت ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن شریف پر ایمان لانے کی ترغیب دیتی ہے، جو کہ نور ہے۔ یہ ہمیں حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے ہمارے ایمان، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی برکت سے امن اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی سورت کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنے اور اپنے تمام معاملات میں اسی پر توکل رکھنے کا درس دیتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے ہم اللہ پر توکل کا اثبات کرتے ہیں، اور ہم اپنے قلوب میں سکون اور اطمینان حاصل کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ بہترین محافظ اور بہترین مددگار ہے۔ اس کی برکت سے حکمران کی بربریت سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ سورہ تغابن کو تاریخی طور پر حکمرانوں کے ظلم و ستم اور ناانصافی کے خلاف روحانی ہتھیار کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ سورت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور اس کا ہر چیز پر مکمل اختیار ہے۔ سورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ مظلوموں کی حمایت کرے گا اور ظالموں کو سخت سزا دے گا۔ یہ آیات مومنین میں ہمت اور اعتماد پیدا کرتی ہیں، اور انہیں اللہ کے سوا کسی مخلوق سے ڈرنے سے روکتی ہے، پھر چاہے وہ مخلوق کوئی انسان ہو یا جن۔ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا سخت برا عمل ہے، اس لیے سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اس کی برکت سے گناہوں کی معافی نصیب ہوتی ہے۔ سورہ تغابن اللہ سے معافی مانگنے اور نفس کو پاک کرنے میں بھی مددگار ہے۔ سورت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور یہ کہ وہ توبہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو بخش دیتا ہے۔ اس سورت میں مومنوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، جو ان کے گناہوں کا کفارہ اور ان پر برکتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس سے برکتوں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رازق ہے، اور جسے چاہتا ہے کثرت سے دیتا ہے۔ مزید برکات اور خوشحالی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ سورت مومنوں کو سخی بننے اور خیرات کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ سورت مومنوں کو دنیاوی زندگی سے وابستہ ہونے سے بھی خبردار کرتی ہے، کیونکہ یہ کارضی اور دھوکے کی چیز اور امتحان کی جگہ ہے۔ پیارے ناظرین، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس سورت کا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بیان کیا ہے، جس کی برکت سے آپ کی حاجات پوری ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت وغیرہ ہو تو آپ میری پچھلی ویڈیو لازمی دیکھیں اور اس میں بتائے ہوا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرما دیں گے۔ اگر ویڈیو دیکھنی چاہو تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے پن کامنٹ میں بھی دے دیا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو دیکھنا ہرگز مت بھولیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔